اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کثیرن کثیرن کثیرا۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اوپر اور مبارک ذات کے اوپر جو قرآن میں آیات اتاری ہیں ان کے اوپر آج بات کریں گے۔ ہم نے جس میں پچھلی ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جو دنیا میں بھیجا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ تو یہ صرف اللہ جل شانہ نے یہ ہم اپنی طرف سے ہی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ بات اللہ جل شانہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور قرآن کی متعدد آیات ہیں جس کے اوپر اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پہ چلنے کو اپنی اطاعت کے ساتھ نسبت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی محبت کا ذریعہ بتایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ چلے گا وہ میری محبت کو حاصل کر لے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس بات کی ضمانت لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ ہی کی طرف سے القاء کی ہوتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے بتائی ہوتی ہے، خوشی غمی میں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف، آپ اللہ کے حبیب اپنی طرف سے بات نہیں منسوخ کرتے، بلکہ اللہ کے نبی کی ہر بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وہی ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ اور یہ بھی اللہ قرآن کے اندر اللہ جل شانہ نے مختلف جگہوں پہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو دیں وہ لے لیا جائے، جس چیز سے منع کر دیں اسے روک جائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے اعتماد کیا، اور اس اعتماد کا قرآن میں اظہار کیا، اور قرآن میں حکم دے دیا کہ اللہ کے نبی نے جو سنت پہ عمل کر کے دکھا دیا وہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کے اوپر چلنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کا اعتماد ہے، اللہ نے دین کی عملی شکل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور اعتماد کیا کہ اللہ کا حبیب جو بات بھی کرے گا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی، جو کر کے دکھائے گا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی، جو جس چیز کا حکم دے گا وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ ایسی ہے جیسے اللہ کا حکم ہے، اور جس چیز سے منع کرے گا وہ ایسی ہے جیسے اللہ نے منع کر دیا۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے بارہا فرمایا کہ اللہ کے نبی کو بھیجا اس لیے گیا کہ اس کی زندگی پہ عمل کر کے دکھایا جائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ آج کا ہم اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی چند آیات ہم نکال کے لائے ہیں آپ کے لیے، وہ آج سے آپ کے ساتھ ہم ابھی شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معبوس فرمانے کا جہاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاموں کے بارے میں ذکر کیا، وہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ آل عمران، سورۃ آل عمران میں اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبوس کرنے کا مقصد بیان کیا۔ مفہوم ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ احسان کیا، جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور ان لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ نے اس میں پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبوس کرنے کے اوپر اس احسان بتایا کہ امت پہ اللہ نے احسان کیا کہ پوری امت جہالت میں تھی، گمراہی میں تھی، اور خواہشات نفسانیہ کے پیچھے تھی۔ اللہ نے ایک احسان کیا، ایک نبی کو ان میں بھیج دیا تاکہ وہ ان کی اصلاح کر دے، اور جو امت بھٹکی ہوئی تھی وہ راہ حق اس کو مل جائے۔ پہلے تو اللہ نے اس آیت میں ایک احسان جتایا، پھر اللہ جل شانہ نے اس نبی کو جو معبوس کیا اس کو کیا ذمہ داریاں دی اس کا بیان کیا۔ کیا فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جو قرآن آیا ہے وہ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے، یعنی اللہ کی معرفت بتاتا ہے، اللہ کا تعارف کرواتا ہے، اللہ کے احکامات اور اللہ کی برائی کو ان کے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات کیا کہ ان کی تزکیہ کرتا ہے، ان کی صفائی کرتا ہے، جو برے اعمال، جو بری خواہشات، جو برے طریقے، طور طریقے ان کے اندر پیدا ہوگے ان کو نکالتا ہے ان کے اندر سے، ان کے دل کی صفائی کرتا ہے، ان کے عمل کی صفائی کرتا ہے۔ یہ سنت ہے۔ جب ہم یہاں سنت پہ آ جائیں گے تو ہمارے دل کا بھی تزکیہ ہو جائے گا، ہمارے عمل کا بھی تزکیہ ہو جائے گا۔ اور تیسری بات کیا ہوتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے کیا کہ اللہ کے نبی کی زندگی قرآن کا عملی شکل ہے۔ جیسے ہم پہلے بھی بات یہ ہوئی کہ اللہ کے محبوب کی زندگی قرآن کی عملی شکل ہے۔ جس نے اللہ کے حبیب کی زندگی کو اختیار کیا اس نے قرآن کو عملی شکل پہ اختیار کیا۔ جیسا اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ اگر تم قرآن کو دیکھنا چاہتے ہو میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ لو، تمہیں قرآن نظر آئے گا۔
اور صحابہ کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی باہر سے آتا اور کہتا ہے کہ کہاں ہے تمہارا قرآن؟ قرآن تو اب کتابی شکل میں آیا، پہلے قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، منفرد طور پہ لکھا ہوا تھا۔ تو جب کوئی پوچھتا تھا کہاں ہے آپ کا قرآن، تو حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ ہے ہمارا قرآن، ان کی زندگی قرآن پہ ہے، یعنی یہ 100% کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی پہ عمل کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ آل عمران میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ جیسے بھی ہم نے بات کی انٹرو میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتے، اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ وہ آیت وہ اللہ کی طرف سے القاء کی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی کی ہوتی ہے۔ اس بات کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود لی ہے۔ سورہ نجم کی آیت ہے، آیت نمبر 4 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور نہ وہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں کرتے ہیں، ان کا ارشاد نری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ اس بات میں مسلمانوں کو یا آنے والے دنوں میں اللہ جل شانہ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے اندر، لوگوں کی ذہن کے اندر یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ یہ اپنی طرف سے، جس طرح کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ اپنی طرف سے باتوں کو گھر گھر کے کرتے، اپنی طرف سے باتیں بناتے، اور آنے والے لوگوں کے اندر بھی، کیونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن بھی ویسے ہی ہے، قابل عمل ہے، سنت بھی قابل عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی ساری زندگی محفوظ کی گئی ہو، اور اس محفوظ کرنے کا ضمانت اللہ نے خود لی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کے امپریشنز تک کو بھی محفوظ کیا۔ اب محدثین کو دیکھیں گے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات کس کیفیت میں کی یہ بھی محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ذات ہیں جس کی زندگی کو 100% محفوظ کیا گیا۔ تو اس کے اندر، اس قرآنی آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے ضمانت لی ہے، میرے آپ کی تسلی کی ہے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت لے لی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے باتیں نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے نبی کی جو بات ہے وہ ساری کی ساری وحی ہے۔